اب غار حرا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے، کیونکہ ابھی تو بعثت کا اعلان ہوا نہیں، تو کس شریعت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے؟ اس کے تعلق سے چند اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں، اور یہی جمہور کا قول ہے، کہ کسی شریعت کے مطابق عمل عبادت نہیں کرتے، کسی شریعت کے پابند نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، بعض کہتے ہیں ایک قول ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جمہور کا یہ قول ہے کہ وہ کسی شریعت کے پابند نہیں تھے، کسی شریعت۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو انبیاء سابقین میں سے جن کی شریعت پر چاہتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن مختار کا احناف کا مختار یہ ہے، مختار پسندیدہ قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی شریعت کے پابند تھے ہی نہیں، کیونکہ آپ تو خود نبی ہیں، رسول ہیں، کیا خود رسول ہیں، کسی شریعت کے پابند نہیں تھے۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اور حضور کی عبادت کا کسی انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی شریعت کے مطابق ہو جانا یہ اور بات ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عبادت کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ذہن میں؟ طریقہ عبادت کیا تھا؟ جو عبادت کرتے تھے اس میں مطلب کیا، کیسی عبادت؟ نماز پڑھتے تھے یا ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے؟ قرآن کا تو نزول ہوا ہی نہیں تھا، قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے تعلق سے بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت صرف بالتفکر تھی، فکر سے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت بالذکر تھی، کیا؟ تو کہنے یہ زیادہ مختار ہے، کیوں کہ اس لیے کہ ذکر جو ہے فکر سے افضل ہوا کر، ذکر فکر سے۔ بعض نے اس پر توقف کیا، کیا؟ بعض حضرات نے اس پر توقف کیا۔ مواہب جو فکر تفکر بھی فکر تھی عبادت، وہ مواہب اللدنیہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ مجد الدین، یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، عبادت کیا تھی؟ بالذکر، ذکر سے عبادت کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں کتنے دن خلوت نشین تھے؟ کتنے دن غار حرا میں عبادت کرتے تھے؟ کتنے دن تک؟ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ آپ 3 دن تک عبادت کرتے تھے۔ کتنے؟ 3 دن تک۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ ایک مہینے تک وہاں پہ تشریف فرما ہوتے۔ ایک قول کے مطابق 40 دن تک تشریف فرما ہوتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سنیے، فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَن يَنزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے اہل و عیال کا اشتیاق نہ ہوتا تب تک عبادت میں مشغول ہوتے۔ کیا؟ اپنے گھر والوں کو دیکھنے کا من نہیں کرتا، مطلب دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی، تب تک کیا کرتے؟ غار حرا میں عبادت میں مشغول۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا، گھر والوں سے لا تعلق ہو جانا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ بھی اسلام میں داخل ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اہل و عیال کی بھی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کی بھی دیکھ بھال کی جائے، ان کی بھی ذمہ داریاں پوری کی جائے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے، لیکن وہاں سے تشریف لے کے آتے جب اشتیاق ہوتا دل میں،
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس عبادت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جو عبادت کے لیے جاتے تھے، عبادت کرنے کے لیے، اس کے لیے توشہ لے جاتے تھے، کھانے پینے کا سامان، کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے۔ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ کی طرف واپس لوٹتے، کب؟ جب کھانے کا جو سامان لے جاتے تھے توشہ، جب وہ ختم ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس سے مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ مال کو جمع کرنا ضرورت کے مطابق یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ مال کو جمع کرنا توکل کے منافی، توکل سمجھتے ہیں؟ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، بس توکل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے جاتے تھے۔ سمجھ میں؟ اگر توکل کے منافی ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی ساتھ میں نہیں لے جاتے۔ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب لوٹتے، فیتزود لمثلها، پھر اتنا ہی لے جاتے، یعنی جب ختم ہو جاتا زیادہ رہا تو توشہ، سامان کھانے کا، کھانے پینے کا سامان، پھر حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور اتنا ہی سامان جتنا پہلے لے گئے تھے اتنا پھر ساتھ میں لے لیتے، حتیٰ جاءہ الحق، یہاں تک کہ حضرت یہاں تک کہ آپ کے پاس، ان کے پاس وہی آئی، وہ فی غار حراء، اور اس وقت آپ غار حراء ہی میں تھے، اس وقت آپ غار حراء ہی میں تھے، جب آپ خوش نصیب خاتون ہیں جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال۔ کچھ حضرات ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگشت نمائی کرتے ہیں یہی بول کے کہ آپ کے نبی تو 11 شادیاں کی تھے، آپ کے نبی عیش پرست تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے آپ، ہمارا یہ کہنا ہے ان ایسے لوگوں سے کہ بھائی اگر ہمارے نبی عیش پسند ہوتے، ہمارے نبی 11 شادیاں ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کہہ رہے کہ عیش پرست تھے، عیش پرستی کی وجہ سے انہوں نے 11 شادیاں کی ہے، تو بھائی اگر ہمارے نبی عیش پرست ہوتے تو پورے کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی، پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت مکہ کی، اہل عرب کی خوبصورت خواتین حضور پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، لیکن شادیاں 11 کی حضور نے، ان 11 شادیوں میں سے صرف ایک ہی کنواری تھی، باقی یا تو کسی کی بیوہ تھی یا کسی کی باندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تو عیش پرست آدمی اگر ہوتا، عیش پرست انسان اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ کنواریوں سے شادی کرتے، رنگ لے لیا کرتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم صرف ایک، ازواج مطہرات میں صرف ایک کنواری ہے، باقی سب یا تو کسی کی بیوہ ہے، کیونکہ ایک نوجوان ہٹا کٹا خوبصورت آدمی آج کے دور میں بھی کسی کی بیوہ سے یا کسی کی باندی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ ہمارے نبی عیش پرست تھے؟ آج چلو وہ بات چھوڑ دو، 25 سال کا لڑکا 40 سال کی عورت سے کیا شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ 25 سال کا لڑکا نہیں کرے گا، جو عیش پرست نہ ہو وہ بھی نہیں کرے گا، ہاں، تو جو عیش پرست ہو تو بدرجہ اولا نہیں کرے گا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و عفت پہ قربان، وہ تو بیواؤں کو عزت دینے کے لیے آئے تھے۔ حضور کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا؟ عورتوں کے کیا حالات تھے؟ بیواؤں کو کیا حالات تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو عورتوں کو تحت الثری سے اٹھا کر روضہ سریہ پہ ان کے مقام کو پہنچا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ کہنا کہ حضور عیش پرست تھے، یہ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم سے بس اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ عیش پرست انسان کبھی کسی کی بیوہ سے شادی نہیں کرے. استعمال کر سکتا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے، نکاح میں کبھی نہیں لائے گا، نکاح میں کبھی نہیں لائے گا، لیکن حضور تو نکاح فرما. سمجھ میں آ گیا بات؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان یہ لائی، سب سے پہلے بھی ایمان لائی ہیں. حضرت خدیجہ کی شادی حضور سے پہلے 2 ہو چکی تھی. کتنی؟ 2 شادی ہو چکی تھی. ایک ابو حالہ ہند بن نظرہ سے، ابو حالہ ہند، اچھا، اور ایک شادی، اور ان سے 2 اولاد بھی تھے. ابو حالہ سے ایک حالہ اور ایک ہند، ایک حالہ اور ایک ہند. ان کے انتقال کے بعد یہ دونوں جو اولاد ہیں نا، دونوں اسلام لے کر آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کی عتیق بن عائض سے. کس سے؟ عتیق بن. ان کے انتقال کے بعد تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح فرمایا، نکاح کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی پر اشک آتا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر. ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ کسی پر اشک آتا تھا تو کس پر؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ ایک بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ایک بوڑھی عورت کا. حضرت عائشہ تو 18 سال جب ان کی عمر تھی تبھی تو حضور کا وصال ہو چکا تھا. ہاں، بوڑھی عمر کا، ان کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بوڑھی ہو چکی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا. جب کسی نے مجھ پر ایمان نہیں لایا تو سب سے پہلے انہیں ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور میری اولاد بھی حضرت خدیجہ ہی سے. ہاں، 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا چلیے. فجاء الملک، فرشتہ آیا، فقالا، کہا اقرا، آپ پڑھیے. فقالا تو حضور نے کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. اب اس کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا. تو کہہ رہے پڑھ نہیں سکتا. جب پڑھ نہیں سکتا تو یہ عبادت کیسی؟ جب پڑھ نہیں سکتے تھے تو غار حرا میں بھائی بغیر پڑھے عبادت ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس بات کو علامہ شریف الحق علیہ الرحمٰن نے لکھی ہے، مجھے بہت پیاری لگی یہ بات کہ بھائی ترجمہ کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو جب پڑھ نہیں سکتا تو پھر عبادت کیسی؟ تو اس کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. اب تک پڑھتا کیوں نہیں؟ دیکھیے اب بات ابھی آ رہی ہے. فاخذ قالا، کہتے ہیں فاخذنی، تو فرشتے نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، اور مجھے خوب دبوچا، حتی بلغ من الجہد، مجھے طاقت بھر دبوچا، مجھے جتنی ان کے اندر طاقت تھی اتنا مجھے دبوچا. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال، پھر کہا اقرا، پڑھیے. فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. فاخذنی، پھر مجھے پکڑ لیا. فغطنی الثانیہ، پھر دوبارہ مجھے دبوچا، حتی بلغ من الجہد، طاقت بھر دبوچا. ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. فقال، کہا اقرا، پڑھی. فقلت ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. قال فاخذنی فغطنی الثالثہ ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا. فقال اقرا باسم ربک الذی خلق، اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اقرا باسم ربک نہیں تھا، صرف اقرا تھا. ہاں، اب اقرا باسم ربک آ گیا، رب کا نام آ گیا.
پڑھیے تب حضور پڑھنے لگے. تو اب اگر کہیں گے مانا کہ قاری میں نہیں پڑھ سکتا، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. پر اس لیے نہیں رہے تھے کیونکہ رب کا نام نہیں آ رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ حضرت جو ملک آیا ہے، ملک سے حضرت جبریل ہی مراد ہے. کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا اس دار گیتی میں جتنے انبیاء آئے سب کے پاس حضرت جبریل پیغام لے کے آتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے 12 مرتبہ حاضری دی. کتنی؟ 12. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے. کتنے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے. 3 مرتبہ تو بچپنے میں آئے تھے، 7 مرتبہ بڑے ہونے کے بعد. حضرت ایوب علیہ کی خدمت میں 3 مرتبہ حاضری دی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں 4 بار حاضری دی. 4 بار حاضری دی. لیکن اب جب سیرت کے پنوں کو اٹھا کے پلٹیں گے اور جب اپنے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل کی حاضری دیکھیں گے تو ان کی جو میں نے بھی بتائی، ان کی حاضری کی تعداد ان کی بارگاہ میں 100 تک بھی نہیں پہنچی ہے. لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے 100 200 300 1000 2000 نہیں بلکہ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل نے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھے. کتنے؟ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل نے نبی کی بارگاہ میں حاضر. سمجھ میں یہ بھی نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. اتنی حاضری. حضرت جبریل بھی تو فرشتوں کے سردار ہیں. فقالا اقرا فقلت اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جنہوں نے پیدا فرمایا. کس کو؟ خلق الانسان من علق. انسان کو بستہ خون سے پیدا فرمایا. اقرا وربک الاکرم. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر لوٹے. یرجف فواجہ. آپ کا دل دھڑک رہا تھا، بے چین تھا. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد. تو آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کی پاس تشریف لائے. فقالا فرمایا زملونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. فزملوہ. چادر اڑایا حتی ذهب عنہ الرعب. یہاں تک کہ وہ گھبراہٹ دور ہو گئی. گھبراہٹ دور ہو گئی. فقالا لخدیجہ. تو حضرت خدیجہ سے فرمایا اخبرہ الخبر. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خبر حضرت خدیجہ کو بتائی جو ان کے ساتھ پیش آیا، جو معاملہ. لقد خشیت علی نفسی. مجھے اپنے اوپر خوف ہو رہا ہے، اپنے اوپر خوف. آپ یہاں پر دیکھیے یہ مسئلہ لقد خشیت علی نفسی خوف. فقال خدیجہ. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ ما یخزئک کلہ ابدا. خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کیوں؟ انک لتصل الرحم. کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل. اور آپ لوگوں کے لاچار لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدومہ. اور ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. وتقری الضیفہ. اور آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں. وتعین
علی نوائب الحق، اور آپ دین میں پیش آنے والے مصائب پر مدد کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے کر آئے، جو حضرت چچا زاد بھائی تھے. وہ کانا ہمارا تنصر فی الجاہلیت، کہتے ہیں کہ وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے. کیا زمانہ جاہلیت میں حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل پیرا تھے. وہ کان یکتب الکتاب العبرانی، اور کتابوں کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے. فیکتب من الانجیل العبرانیہ، انجیل کو کس میں لکھتے تھے؟ عبرانی زبان میں. ماشاء اللہ ہو، جتنا اللہ تعالیٰ اس سے لکھوانا چاہتا ہو. وکان شیخاً کبیرا، اور بوڑھے ہو چکے تھے، بڑے بزرگ تھے. قد عمیہ، اور ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی. فقال له خدیجۃ، تو خدیجہ نے کہا ان سے، یا ابن امی اسمع میرے اپنے اخی کا، اے میرے چچے کے بیٹے، یہ تیرے بھائی کے بیٹے کی بات سن. فقال له ورقۃ یا ابن اخی ماذا ترى، حضرت ورقہ نے کہا، اے میرے بھتیجے کیا ہوا، تم کیا دیکھتے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبرہ ما رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ ساری چیزیں بتائی جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھی تھی.